وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کا کوئٹہ میں اجلاس، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک، گورنر بلوچستان جعفر خان مندخیل، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان کی شرکت۔ شہباز شریف نے کہا کہ کوئی شک نہیں، فتنہ پھیلانے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے، تمام وسائل استعمال کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کو صوبے میں جاری انسداد دہشت گردی آپریشنز اور سیکیورٹی اقدامات پر جامع بریفنگ دی گئی۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل دوسرے روز بڑے پیمانے پر فضائی حملے، 14 افراد جاں بحق، 78 زخمی ہو گئے۔ آبنائے ہرمز میں غیر یقینی صورتحال برقرار، ایران کا کویت، قطر اور بحرین میں امریکی اہداف کو ڈرونز سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی حملے میں چین ایران ریلوے کوریڈور کا اہم پل نشانہ بن گیا۔ ٹرین سروس معطل، ایران کا 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل خام تیل سمندر میں پھنس گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز صرف ایران کے انتظامات کے تحت کھلے گی، امریکی دھمکیوں سے نہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں کے باوجود جنازے کے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے اہم تیل برآمدی مرکز خارق جزیرے پر حملے کی دھمکی کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا کہ آؤ ہم تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ پہلے ہی پتہ تھا معاہدہ نہیں ہوگا، ایران جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنئی اور ان کے اہل خانہ کی میتیں لے کر طیارہ نجف سے مشہد پہنچ گیا۔ انہیں روضہ امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مشہد میں اس وقت 27 ملکوں سے 4,70,000 غیر ملکی مہمان موجود ہیں۔ دوسری جانب ایرانی سرکاری میڈیا نے شہید سپریم لیڈر کی تہران میں واقع رہائش گاہ اور کمپاؤنڈ کی تباہی کی پہلی ویڈیو جاری کر دی۔ یہ ویڈیو ان کی تدفین کے موقع پر منظر عام پر لائی گئی ہے۔ 35 سیکنڈز کی ویڈیو میں کمپاؤنڈ کے اندر واقع امام خمینی حسینیہ نامی ہال کو تباہ حال دکھایا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں حملوں کے بعد قطر سے پاکستان آنے والا LNG کا جہاز راستے سے ہی واپس مڑ گیا۔ گیس کی سپلائی متاثر ہونے سے پاکستان نے ہنگامی بنیادوں پر LNG کی خریداری کا ٹینڈر جاری کر دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 15 اور 16 جولائی کی ترسیل کے لیے ٹینڈر جاری کیا ہے۔ بولیاں جمع کرانے کی آخری تاریخ جمعہ مقرر کی گئی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی، معاشی شرح نمو بھی ٹارگٹ سے کم رہے گی، ایشیائی ترقیاتی بینک نے خبردار کر دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق مہنگائی کی اوسط شرح 1% سے بڑھ کر 8.3% تک پہنچ سکتی ہے۔ خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ایران تنازع دوبارہ شدت اختیار کرتا ہے تو مہنگائی اور بیرونی دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آذربائیجان پاکستانیوں کے لیے غیر قانونی ہجرت کا گڑھ بن گیا۔ وزارت داخلہ کی دستاویزات میں سنسنی خیز انکشافات۔ دستاویز کے مطابق 7,700 سے زائد پاکستانی وہاں جا کر واپس ہی نہیں آئے۔ سب سے زیادہ واپس نہ لوٹنے کی شرح وزٹ ویزا رکھنے والے افراد میں ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران مجموعی طور پر 1,06,634 پاکستانی شہریوں نے آذربائیجان کا سفر کیا۔ رواں سال کے پہلے 5 مہینوں کے دوران پاکستان نہ لوٹنے والوں کی شرح بڑھ کر 17.96% تک پہنچ گئی۔ ریاستی اداروں پر الزامات کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ KP کے سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عدم حاضری پر سہیل آفریدی کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ سینئر سول جج عباس شاہ کی عدم دستیابی کے باعث مزید پیش رفت نہ ہو سکی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 21 جولائی تک ملتوی کر دی۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گورننس اور تنخواہوں سے متعلق اہم انکشافات سامنے لے آئے۔ علی امین گنڈا پور کا پارٹی واٹس ایپ گروپ سے مبینہ آڈیو پیغام لیک۔ مبینہ آڈیو پیغام میں علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں ڈرون حملے اور خیبر پختونخوا حکومت کے فنڈز سے آپریشن ہو رہے ہیں۔ صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی خراب معیار کے کاموں کو روک رہے ہیں، جبکہ بیڈ گورننس کی لان تان بھی حکومت پر آتی ہے۔ انہوں نے آڈیو پیغام میں کہا کہ تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ اور ایکٹ کی تائید کرنے والوں کے نام سامنے لائے جائیں۔ بانی PTI نے اراکین صوبائی اسمبلی کی تنخواہ بڑھانے سے انکار کیا تھا، جبکہ ان کے ترجمان فراز مغل نے آڈیو کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ متعلقہ آڈیو علی امین گنڈا پور کی ہی ہے۔ پوڈ کاسٹر ریحان طارق کے خلاف FIR میں شامل دفعات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق FIR کے متن میں موقف اختیار کیا گیا۔
کہ ریحان طارق نے ایک مذہبی اسکالر کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے دوران ایک انتہائی متنازع اور حساس معاملے پر سوالات کیے۔ ان کے سوالات کی نوعیت اور پوچھنے کا مخصوص انداز مختلف مسالک کے درمیان فرقہ واریت اور مذہبی دوریاں بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ کے دوران ریحان طارق نے ایک اور مذہبی اسکالر کی ویڈیو کا حوالہ دیا، جس ویڈیو میں نشانہ بننے والے مسلک کے خلاف ہونے والے پرتشدد واقعات کی مبینہ طور پر حمایت اور وضاحت کی گئی تھی۔ ایف آئی آر میں پیکا ایکٹ، توہین مذہب اور مقدس شخصیات کی توہین کے حوالے سے دفعات بھی شامل ہیں۔ وی پی این پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بری خبر، نئی تحقیق سامنے آ گئی۔ تحقیق کے مطابق کئی معروف وی پی این ایپ صارفین کا حساس انٹرنیٹ ڈیٹا محفوظ رکھنے میں ناکام ہیں اور بعض صورتوں میں معلومات لیک بھی کر رہی ہیں۔ یونیورسٹی آف مشیگن انجینئرنگ کی نئی تحقیق کے مطابق رپورٹ کے مطابق 20% سے زائد وی پی این ایپس انٹرنیٹ ڈیٹا کو بغیر انکرپشن کے منتقل کرتی ہیں، جبکہ 60% سے زائد ایپس میں بنیادی سیکیورٹی تحفظات بھی موجود نہیں تھے۔ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہلی بار ہاف ٹائم شو ہوگا۔ عالمی شہرت یافتہ کینیڈین گلوکار جسٹن بیبر بھی پرفارم کریں گے۔ 19 جولائی کو نیو یارک نیو جرسی اسٹیڈیم میں ہونے والے ورلڈ کپ فائنل کے ہاف ٹائم میں میڈونا، شکیرا اور بی ٹی ایس مشترکہ طور پر پرفارم کریں گے۔ کولڈ پلے بھی اس خصوصی تقریب کا حصہ ہوں گے۔ فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو نے کہا کہ یہ شو صرف موسیقی اور فٹ بال کا جشن نہیں بلکہ دنیا بھر کے بچوں کے لیے معیاری تعلیم اور کھیل کے مواقع بڑھانے کے مشن کا بھی حصہ ہے۔ پی سی بی نے آئندہ ماہ 4 ٹیموں کے ون ڈے ٹورنامنٹ کی تصدیق کر دی۔ فرسٹ کلاس سیزن کے آغاز سے قبل اگست میں 4 ٹیموں کا ٹورنامنٹ کھیلا جائے گا۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ 2027 میں 1.5 برس ہے اور تیاریاں شروع کرنے کا وقت ہے۔ سلیکٹرز اور کوچز نے مل بیٹھ کر 4 ٹیموں کا ٹورنامنٹ ڈیزائن کیا ہے، جس میں وائٹ بال کے تمام کھلاڑی شریک ہوں گے۔ میچز ٹیلی کاسٹ ہوں گے، سب کی پرفارمنس سامنے ہوگی، پول بنانا آسان ہوگا۔